ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے ہر فرد کے لیے لازمی تعلیم میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز۔ جس یونیورسٹی کے 21ویں کنووکیشن کے موقع پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، باری تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ کہہ دیجئے بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ آیہ کریمہ علم اور تعلیم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ جہاں تک ان دونوں لفظوں کا باہم تعلق ہے تو تعلیم ایک عمل کا نام ہے اور علم اس عمل تعلیم کے نتیجے کا نام ہے۔ تعلیم ایک سبب ہے اور اس سبب کا مسبب علم ہے۔ تعلیم ایک ذریعہ ہے اور اس کا حاصل علم ہے۔ اس اعتبار سے ہم لفظ تعلیم کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ تعلیم ایک ایسے عمل کا نام ہے جسے کسی تعلیمی ادارے میں سر انجام دیا جاتا ہے، خواہ وہ اسکول ہو، خواہ کالج ہو، خواہ یونیورسٹی ہو۔ یہ عمل تعلیم جب وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ اور حاصل علم کے نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے تعلیم بذات خود علم کا نام نہیں بلکہ یہ اصول علم کے ایک ذریعے کا نام ہے۔ علم اپنے مختلف مظاہر رکھتا ہے اور یہ مختلف مضامین اور نصابات میں پایا جاتا ہے۔ تعلیم کا عمل مطلوبہ علم کو حاصل کرنے کو آسان بنا دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اب ہمیں علم کی مختلف تعریفات کو جاننا ہے اور اس کے مفہوم کامل کو معلوم کرنا ہے۔ لفظ علم کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ العلم ادراک الشیء بحقیقت ہی، کسی شے کی حقیقت کو اچھی طرح جان لینا علم کہلاتا ہے۔ علم ایک ذہنی تصور کا نام ہے جو عالم خارج میں موجود شے کی حقیقت کو کامل جان لینے کا نام ہے۔ اسی طرح ایک یہ تعریف کی گئی، علم ایک ایسے ذہنی قضیے کا نام ہے جو خارج میں کلی اور وجوبی طور پر صحت اور درستگی کا مصداق بنتا ہے، اسے علم سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، لفظ علم کی ایک اور تعریف یہ کی گئی، علم انسان کے اندر ایک ایسی جاننے کی صفت کا نام ہے جس کے ذریعے وہ دوسری اشیاء کو جانتا ہے اور ان کا ادراک کامل کرتا ہے۔ علم ایک معود ذہنی کا نام ہے، یا علم عالم اور معلوم کے درمیان
نسبت اضافی کا نام ہے، اور علم کسی بھی چیز کے بیان اور اس بات کا نام ہے، علم کسی بھی چیز کی تمیز کرنے کا نام ہے، علم ایک ایسے تصور ذہنی کا نام ہے جس کا گمان بھی کیا جا سکے، جس کی تصدیق بھی کی جا سکے۔ علم حقیقت میں ذہنی رسم و نقوش کا نام ہے۔ علم کسی بھی شے کو مطابقت الشے بالشے جاننے کا نام ہے۔ علم صورت الشے فی الذہن کا نام ہے۔ علم صورت الشے فی العقل کا نام ہے۔ علم سراسر تحقق و ثبوت کا نام ہے۔ علم افادہ کامل کا نام ہے۔ علم متخیلات اور متصورات کی تحقیق کا نام ہے۔ علم اس چیز کا اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ شے علی ما ہوا بہی، وہ شے اپنی حقیقت پر ہے۔ علم ایمان کا نام ہے جس کی وجہ سے انسانی نفوس میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ علم تذکر فی النفس کی حالت میسر آنے کا نام ہے۔ علم کی ضد جہل ہے اور نہ جاننا ہے۔ علم وجدان کا نام ہے، اور علم تجلی صفات اور تجلی اشیاء کے جاننے کا نام ہے۔ علم ایک نور ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ علم اشیاء کی کلیات کی بصیرت اور بصارت کا نام ہے۔ علم میں اکتساب کا تصور پایا جاتا ہے۔ علم میں بداہت کا نظریہ بھی پایا جاتا ہے، غرضے کہ علم اتقاد الشیء علی ما ہوا بہی کا نام ہے۔ علم معرفت المعلوم علی ما ہوا کا نام ہے۔ علم یسیغ المعلوم اور ادراک المعلوم اور تبیین المعلوم اور تبین المعلوم کا نام ہے۔ علم اثبات المعلوم کا نام ہے۔ علم ثقۃ المعلوم کا نام ہے۔ علم اصول الشیء فی العقل کا نام ہے۔ الصورت الحاصلہ عند العقل، یہ تعلیم بھی ہے، یہ علم بھی ہے، اور تعلیم اور علم کے ذریعے ایک طالب علم کو اشیاء کی حقیقت سے باخبر کیا جاتا ہے۔ اشیاء کی حقیقت کا جاننا ہی ان کے بارے میں اس اعتقاد کو پختہ کرتا ہے اور ان کی معرفت کامل عطا کرتا ہے۔ جب معلوم کا ادراک کامل ہوتا ہے، اور جب معلوم میں تبین پایا جاتا ہے، اور جب معلوم میں ثقافت ہوتی ہے، اور معلوم کی صورت عقل میں آتی ہے، جب معلوم عقل میں راسخ اور کامل ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کے فرق و امتیاز کو قائم کر لیتا ہے، اور ہر چیز سے ممیز اور منفرد ہو جاتا ہے، تو اس کو علم کہتے ہیں۔ علم کے لیے حکمت اور فضل کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ علم سے عالم بھی ہے۔ عالم اس ذات کو کہتے ہیں جو ادراکات کے ایک منظم سلسلے کو ایک طوالت تسلسل اور ممارست تامہ کے بعد حاصل کر لیتا ہے۔ علم انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو عالم اور معلوم کے درمیان تعلق کو جاننے کا نام ہے۔ علم اور معرفت کے مابین بھی اسی طرح فرق پایا جاتا ہے، جس طرح عالم اور عارف کے درمیان میں ایک خاص فرق اور امتیاز ہے۔ عارف کی تعریف یہ ہے کہ العارف فوق ما یقول، عارف وہ شخص ہے جو حواس ظاہری اور عقل کے واسطے کے بغیر علم حاصل کرتا ہے، اس کو ہم عارف کہتے ہیں، اور اسی کو عارف باللہ کہتے ہیں۔ جبکہ عالم وہ شخص ہے، والعالم دون ما یقول، عالم وہ شخص ہے جو حواس و عقل کے ذریعے سے حقائق کا ادراک کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم میں لفظ علم اپنے اشتقاقی لفظوں کے ساتھ 780 مرتبہ تقریباً آیا ہے۔ لفظ علم اپنے مترادفات کے ساتھ بھی آیا ہے، اور اس طریقے سے علم کے اصول کے طریقوں
اور اس کی غایتوں اور اس کی جہتوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد کے بارے میں رہنمائی میسر آتی ہے۔ وہ مترادف الفاظ علم کبھی تاکلون کی صورت میں قرآن میں نظر آتے ہیں، کبھی یتدبرون کی صورت میں عیاں ہوتے ہیں، کبھی تفہمون کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں، کبھی تشہرون کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسلام میں تعلیم اور علم کی غرض و غایت اور اس کے اصول کا مقصد معرفت و ذات الہی اور صفات الہی ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں علم کا ذکر کیا ہے، ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم خوب عیاں ہوتی ہے۔ اس لیے علم کا مصدر اول اور منبع آخری فقط اللہ کی ذات ہے، اور اس سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ وہی سب سے بڑا علیم ہے، وہی سب سے بڑا علام ہے۔ خدا کا علم وسیع ہے اور سب کو محیط ہے۔ وہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ واسع العلیم، وہ سب سے زیادہ وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ وہ انفس و آفاق کے علم کا مالک ہے، وہ عالم الغیب اور عالم الشہادہ کی شان والا ہے۔ وہ دلوں کی مخفی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وما تخفی صدورہم وما تخفی صدورہم، وہ زمین کی اور آسمان کی چھپی ہوئی حکمتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیب، جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، سورہ زخرف میں فرمایا قیامت کب آئے گی وہی جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی صفت و شان علام اور علیم ہونا ہے۔ جب اس کی صفت علم کے ساتھ دوسرے الفاظ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان علم کی مزید وسعتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ علیم ہے مگر حکیم بھی ہے، وہ علیم ہے مگر سمیع بھی ہے، وہ علیم ہے اور حفیظ بھی ہے، وہ علیم ہے اور اس کے ساتھ واسع بھی ہے، وہ علیم ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ عزیز بھی ہے۔ جب علیم کے ساتھ لفظ حکیم آتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے کا علم رکھنے کے ساتھ اس شے کے جملہ اسباب، اس کے منابع اور خواص، اس کی تاثیرات اور اس چیز کے عملی نتائج کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور انہیں بروئے کار لانے پر قادر بھی ہے۔ انسان کو باری تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ علم کسبی بھی ہے، علم وہبی بھی ہے۔ ہر چند ان دونوں علم کا منبع اور سرچشمہ اللہ ہی کی ذات اقدس ہے۔ قرآن حکیم نے علم کے ساتھ لفظ رحمت کو بھی استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ علم اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے حق میں اس کی رحمت بھی ہے، اور علم انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کر ان کے جملہ مسالے اور تمام معاملات میں ایک نظم اور ایک ارتباط پیدا کرتا ہے، اور پھر اس صفت رحمت میں صفت ربوبیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ وہ علم رحمت کامل تب بنے گا جب وہ انسان کی جملہ ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا بنے، انسان کو دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کا مستحق بنا دے۔ اسی طرح لفظ علم کے ساتھ ہدن کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اس سے مراد ایسا علم ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کی کامل رہنمائی عطا کرے۔ ہدایت کا لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ہدایت سے مراد ذرائع اور وسائل کی نشاندہی مراد ہوتا ہے، کبھی ہدایت صرف دنیاوی ہوتی ہے، کبھی ہدایت صرف دینی مراد ہوتی ہے، کبھی الہامی ہدایت مقصود ہوتی ہے، کبھی وجدانی ہدایت مراد ہوتی ہے، کبھی عقلی اور تجربی ہدایت مطلوب ہوتی ہے۔ غرض کہ ایسی ہدایت جو صحیح غایتوں اور نتیجوں تک پہنچا دے وہی علم کے ساتھ جچتی ہے، اور وہی اس کا مقصود و مطلوب ہے۔ کبھی علم کے ساتھ لفظ بیان آتا ہے تو اس کا معنی ہے بیان ایسا ہو جو علم سے معمور اور بھرپور ہو۔ اس بیان سے
علم و حکمت کے موتی ظاہر ہوں، وہ بیان علم کے نئے نئے گوشوں اور زاویوں کو واہ کرے، وہ بیان حقائق کی ایک نئی دنیا تک انسانوں کو پہنچائے۔ اس طرح کبھی علم کے ساتھ قلم کے الفاظ بھی قرآن میں آئے ہیں، جس کا مطلب ہے تعلیم و علم ایسے ہوں جن کے ذریعے قلم کا استعمال بھی آئے اور مختلف نوع تحریرات منصع شعور پر آئیں، جو الذی علم بالقلم کی آئینہ دار ہوں۔ کبھی علم کے ساتھ اس کے مترادف الفاظ میں یتدبرون، یتفکرون، یاکلون اور تاکلون کے الفاظ بھی آتے ہیں، جن کے ذریعے ایک پیغام علم یہ دیا گیا ہے کہ سچا طالب علم وہ ہوگا جس میں تدبر، تفکر، تعقل کی صفات پائی جائیں اور اصول علم کے درمیان وہ ان صفات کا مرکہ ہو۔ جس قدر یہ صفات مضبوط اور مستحکم اور محکم ہوں گی، اسی قدر اس طالب علم کا علم محکم اور مضبوط ہوگا۔ اور کبھی یعلمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم کی خواہش رکھتے ہیں، اور علم کی خواہش تقوی اور طلب علم کی دعا سے پیدا ہوتی ہے۔ علم کا مقصود معرفت الہی اور معرفت نفس ہے۔ حاضرینوں نے گرامی قدر، قرآن کے بعد احادیث میں بھی علم کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا گیا ہے۔ سیاستہ کے اکثر مجموعوں میں علم کو پہلے چند ابواب میں بیان کیا گیا ہے اور جگہ دی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں بدء الوحی اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب العلم کے تحت علم کے مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ کبھی العلم قبل القول والعمل کا ذکر کرتے ہیں، کبھی امام بخاری الفہم فی العلم کی بات کرتے ہیں، کبھی الاقتباس فی العلم کا ذکر کرتے ہیں، کبھی الخروج فی طلب العلم کی بات کرتے ہیں، کبھی فضل من علم وعلم کی بات کرتے ہیں، کبھی فضل العلم، کبھی تحریص النبی العلم، اور کبھی الرحلہ فی العلم، اور کبھی اطلاع فی العلم، کبھی کیف یکذب العلم، کبھی لیبلغ العلم الشاہد الغائب کی بات کرتے ہیں، کبھی کتابت العلم، کبھی حفظ العلم، اور کبھی الاحیاء فی العلم، اور کبھی ذکر العلم کی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری ذکر کرتے ہیں۔ احادیث کے مضامین سے علم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے علم رحمت الہیہ کا باعث ہے۔ طلب علم انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ علم بارش کی طرح ہے، جس ذہن پر پڑتا ہے اس کو روشن کر دیتا ہے۔ علم اللہ کی محبت کا سبب بنتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ علم سیکھنا اور سکھانا عبادت ہے۔ علم اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے۔ علم سکھانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ علم جنت کے راستوں میں روشنی کا ستون ہے۔ علم تنہائی میں مونس ہے۔ علم پردیس میں رفیق ہے۔ علم خلوت میں ندیم و دوست ہے۔ علم دشمن کے مقابلے میں طاقتور ہتھیار ہے۔ علم دوستوں میں زینت ہے۔ علم کے ذریعے بلندی ہے اور علم کے ذریعے خفت ہے۔ علم طالب علم کی سیرت کو تشکیل کرتا ہے۔ دین اسلام کا ستون علم سے ہے۔ طلب علم سب سے افضل عمل ہے۔ طلب علم میں موت بھی شہادت ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، علم حاصل کرنے میں عمر کی قید نہیں، بڑے کا چھوٹے سے علم حاصل کرنا معیوب نہیں۔ علم کی آفت نسیان آزمائش ہے، آزمائش اس کا بھول جانا ہے۔ علم کی تباہی نائل کے سپرد اسے کر دینا ہے۔ قوم کا افضل ہونا علم سے وابستہ ہے۔ ساری قوم کو علم اور تعلیم دینا ان کے معیار زندگی کو بلند کرتا ہے۔ اسلام اپنی مختلف حیثیتوں میں ایک حیثیت سب سے بڑی وہ علمی تحریک کی صورت میں بھی رکھتا ہے۔ علم کا سب سے زیادہ پرچار اور اشاعت مسلمانوں میں ہی ہونا چاہیے، اس لیے
ان کو ان کے نبی نے یہ سبق پڑھایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نوجوانوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تو ان کو شاباش دیتے، ان کو مخاطب کرتے کہ تم حکمت کے سرچشمے ہو، رات کی تاریکی میں بھی تم روشنی ہو، تمہارے کپڑے اگر بوسیدہ ہوں مگر تمہارے دل علم سے ہر لمحہ تر و تازہ رہیں تو تم ہی قوم کے مہکتے ہوئے پھول ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں علم حاصل کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں علم کا سب سے زیادہ حاجت مند وہ ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا علم کا چرچا کیا کرو وگرنہ یہ جاتا رہے گا، علم میں مذاکرہ کیا کرو یوں یہ تمہارے ذہنوں میں تر و تازہ رہے گا، یاد رہے گا۔ علم میں جب انسان وظیفہ ادراک اپناتا ہے تو اسے ادراک کو کامل بنانے کے لیے 4 چیزیں اختیار کرنا پڑتی ہیں۔ پہلی کسی بھی چیز کا علم اور خیال ہونا ہے، دوسرا اس کو حاصل کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ضروری ہے، تیسرا اس شے کو حاصل کرنے میں قوت غیرت اور محبت ہے، اور چوتھا ایک خیال کو علم میں بدلنے کا عزم مصمم۔ یہ چیزیں جب پائی جاتی ہیں تو انسانی ادراک علم میں بدل جاتا ہے۔ امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے علوم کیا ہیں اور لوگوں کو کتنے علوم حاصل کرنے چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں وجدت علوم الناس کلہم فی اربع، اولہم ان تعرف ربک، والثانی ان تعرف ما صنع بک، والثالث ان تعرف ما اراد منک، والرابع ما یخرجک عن دینک۔ ایک علم جس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانو، دوسرا علم جس کے ذریعے خدا کی قدرت نمائی اور احسانات کی معرفت حاصل ہو، تیسرا وہ علم جس کے ذریعے واضح ہو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، اور چوتھا وہ علم جس کے ذریعے تم جان سکو کہ کن چیزوں کی بنا پر انسان دین سے خارج ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، علم کی ان ساری تعریفات اور اس کے سارے امتیازات و خصائص کے بعد ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ وہ مروجہ نظام تعلیم ہے۔ ایجوکیشن کا 18 سالہ زمانہ ہمیں علم سیکھنے کا یہ طریقہ سکھاتا ہے۔ زمانہ طالب علمی ہمارے اندر علم سیکھنے کی صلاحیت اور قابلیت پیدا کرتا ہے، اور جن میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے وہ علم سیکھ جاتے ہیں، اور جن میں یہ قابلیت پیدا نہیں ہوتی وہ سیکھ نہیں سکتے۔ ایک معلم استاد کا کام طالب علم میں علم سیکھنے کی بنیادی صلاحیت اور قابلیت کو پیدا کرنا ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم میں فقط داخل ہو جانے کا نام علم سیکھنا نہیں ہے۔ علم سیکھنے کے لیے طالب علمانہ رویے کی ضرورت ہے، علم کی شدید طلب ہونی چاہیے، علم کی اشد پیاس ہو، ماحول سیکھنے والا ہو، سکھانے والا ماحول ہو، اور وہ سکھانے والا اپنے علم و فن کا بڑا ماہر ہو۔ مجموعی طور پر اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کا ماحول علم دوست ہو، یہ سارے عوامل مل جائیں تو تب انسان علم سیکھتا ہے۔ علم سیکھنا کیا ہے؟ اور علم سیکھنا در حقیقت کسی چیز کا فہم حاصل کرنا ہے۔ علم طالب علم کو کسی چیز کی صحیح پہچان اور شناخت دیتا ہے۔ علم طالب علم کو اس چیز کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ عرفان فی العلم کے لیے ضروری ہے جو چیز پڑھائی گئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح جاننا ہی اس چیز کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ علم انسان کو معرفت کی طرف لے جاتا ہے، اور معرفت کسی کو گہرائی کے ساتھ جاننے کا نام ہے۔ کسی چیز کی کامل معرفت اور انتہائی وسعت کے ساتھ
اس کا ادراک ہی علم بنتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ جاننے کا عمل انسان میں خود بخود ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کسب کی ضرورت پڑتی ہے، جاننے کی خواہش اور طلب میں دیوانگی لانا پڑتی ہے، اس طلب کو عشق کی تپش دینا پڑتی ہے، پھر جاننے کی طلب عشق کو جنونانہ رنگ دینا پڑتا ہے۔ اصول علم کی یہی کیفیات اور یہی واردات ایک طالب علم کو سچا طالب علم بناتی ہیں۔ اگر یہ کیفیات نہ ہو تو پھر طالب علم کسی اور چیز کا طالب بن جائے گا، اس میں سب کچھ ہوگا مگر علم کی طلب نہ ہوگی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سچا طالب علم وہ ہے جو اپنے اندر سچی طلب علم پیدا کرے اور پھر اس طلب کو اپنی طلب بنا دے اور پھر اس طلب کو جنون میں بدل دے، اور جنون کی کیفیت دیگر احساسات کو ختم کر دیتی ہے۔ علم جنون کی کیفیت میں جا کر ملتا ہے اور حاصل ہوتا ہے۔ اصول علم کے لیے مشکلات کو سہنا پڑتا ہے۔ علم سب سے بلند اور سب سے برتر چیز کا نام ہے، اعلیٰ چیز اور عرفہ عمل سے یہ علم کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من طلب العلا سحر اللیالی، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا، جو طلب علم کا مسافر بننا چاہتا ہے اس کو اپنی راتوں کو مطالعہ سے آباد کرنا ہوگا۔ دن بھی طلب علم میں گزرے، رات بھی اصول علم میں صرف ہو۔ علم راحت کے طالبوں کے پاس نہیں آتا ہے، علم آسائش چاہنے والوں کے دامن میں نہیں سماتا ہے۔ علم اپنے سچے طالب کے پاس آتا ہے جو اس کے حاصل کرنے میں تھکتا نہیں ہے، جو اس کی طلب میں پست ہمت نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی طالب علم خود کو طلب علم کی اعلیٰ ترین خوبیوں سے آراستہ کر لیتا ہے تو وہ علم توجیہ اور علم تخلیقی دونوں کو پانے والا بن جاتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے تو اس کا علم توجیہ اس کا علم توجیہ بن جاتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو تخلیق کرنے لگتا ہے تو اس کا علم تخلیق کی علم بن جاتا ہے۔ توجیہ علم والے لکھے ہوئے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب کوئی لکھی ہوئی چیز ان کو ملتی ہے تو اس کو اچھی طرح ایکسپلین کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو لکھا ہوا نہ ملے تو یہ گونگے ہیں اور ان کا علم بطور چند سطور کا پھر محدود ہوتا ہے۔ علم توجیہ میں رہتے ہوئے یہ خود سطور کو، ان لائنوں کو کریٹ نہیں کرتے ہیں، جبکہ انسان کے دماغ میں اصل آئیڈیا آنے لگتا ہے، جب اس میں استنباط، استخراج اور استدلال کی قوت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر تخلیقی علم ظاہر ہونے لگتا ہے۔ پھر آدمی علم کا نقال نہیں بلکہ علم کا خلاق، علم کو کریٹ کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر کتاب خواہ نہیں بلکہ صاحب کتاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے ہی صاحب کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں ہے۔ صاحب کتاب نہیں، صاحب کتاب علم کا منبع و سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر علم کا ایک سرچشمہ ابل پڑتا ہے، پھر وہ انسانی ذہنوں کی زمین کو سیراب کرنے لگتا ہے اور زمانے کے رخ کو متعین کرنے لگتا ہے، سوچوں کو نئے زاویے دینے لگتا ہے۔ اس کا علم علم واسع کی ذات کی عطا ہی عطا بن جاتا ہے اور اس کے علم میں وسعت ہی وسعت نظر آنے لگتی ہے۔ اس کا علم اپنی وسعت میں مثل کائنات ہو جاتا ہے، کائنات بھی ہر لمحہ توصیف پذیری کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اس کا علم بھی ہر لحظہ وسعت پذیری کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کی وسعت پذیری اور خلق جدید پر قرآن آیات گواہ و شاہد ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جس طرح پہلے اعلان کیا گیا کہ آج کی نماز جمعہ انشاءاللہ 1:45 بجے کنوکیشن کی وجہ سے ادا کی جائے گی، تو ہم اپنے وقت کے قریب تر ہیں۔ خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ بے شک علم کی دولت
ہر پاکستانی اور اس قوم کو لازوال کر سکتی ہے، اس لیے کہ علم معاشرے اور قوم کی اصل طاقت ہے۔ علم سے مزین قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی، علم کا مقابلہ علم سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ قوم کو جاہل رکھ کر دنیا کی اقوام سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ علم ہر انسان اور ہر فرد کو افضل الخلق بناتا ہے اور اخلاق میں اعلیٰ اور اعمال میں عرفہ بناتا ہے، صاحب سیرت و کردار بناتا ہے۔ علم ہی انسان اور حیوان میں فرق پیدا کرتا ہے۔ انسان علم کی قوت سے اس دنیا کو بدل دیتا ہے، تحقیق اور ریسرچ سے زمانے کا رخ موڑ دیتا ہے۔ علم کمزور شخص کو دلیل کی قوت سے قوی بناتا ہے۔ علم سے حقوق کی جنگ لڑی جاتی ہے اور جیتی جاتی ہے۔ علم سے قوم اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی ہے، اپنی آنے والی مشکلات پر قابو پاتی ہے، اپنے موجودہ چیلنجز کا جواب دیتی ہے۔ علم انسان کی ذہنی حالت کو بلند اور اخلاقی حالت کو برتر اور فائق کرتا ہے۔ علم انسان کو لڑائی جھگڑوں اور فسادات سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو پرامن اور معاشرے کا مفید اور فعال شہری بناتا ہے۔ علم انسانوں کو آزادی دیتا ہے، غلامی سے نجات دیتا ہے۔ انسان کی آزادی ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ علم فرد کو عزت اور غیرت دیتا ہے، علم کے باعث ہی صاحب علم کی عزت کی جاتی ہے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کی قوم کو اگر یہ عظیم خزانہ میٹرک تک لازمی اور فری تعلیم کی حد تک دے دیا جائے تو اس قوم کی تقدیر سنور جائے گی۔ اس قوم کو صرف یہی حق حکومت وقت اگر دے دے تو شاید کسی اور حق کا مطالبہ اس قوم کو اپنی حکومت سے کرنا ہی نہ پڑے۔ اس لیے علم قوم کو خود باعزت جینا سکھاتا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بتاتا ہے۔ قوم اور ملک کی حفاظت علم سے ہے۔ علم پوری قوم کا محافظ ہے، اس کی ترقی کا پاسبان ہے۔ قوم کی جہالت تنزلی کی وجہ سے ہے، قوم کی جہالت کی وجہ سے آج ہم زوال پذیر ہیں، اور قوم کا تعلیم یافتہ ہونا ہی قوم کی ترقی کی علامت ہے۔ علم اور قوم یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ علم قوم اور فرد کو نکھارتا بھی ہے، سنوارتا بھی ہے۔ قوم کی ذاتی ترقی علم سے وابستہ ہے، سیاسی ترقی علم پر منحصر ہے۔ قوم میں سماجی انصاف علم کے فروغ سے ہے۔ قوم میں عسکریت اور دہشت گردی کا خاتمہ علم سے ہے۔ جاہل قومیں کبھی بھی تعلیم یافتہ قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی قوم کو جاہل رکھ کر کبھی اقوام عالم میں عزت کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ علم قوم کے لیے روشنی ہے، علم سے محرومی قوم کے لیے اندھیرا ہے۔ علم انسان کے وجود میں انسانیت پیدا کرتا ہے۔ علم کی حیثیت انسان کے ذہن کی زمین پر بارش کی حیثیت رکھتی ہے، اور علم کی بارش خود ذہن کو اور بنجر دماغ کو آباد کرتی ہے۔ علم جاہل انسان کو اور ان پڑھ فرد معاشرہ کو مہذب بناتا ہے۔ علم اور عمل کی یکسانیت قوم کی ترقی کی ضامن ہے۔ علم قوم اور ہر فرد کے عزائم کو بلند کرتا ہے۔ فرد اور قوم کی سوچ کو علم عرفہ کرتا ہے۔ علم ہی انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ علم فرد اور قوم کے اندر خود اعتمادی کو پیدا کرتا ہے۔ علم سے قابلیت انسانوں میں پروان چڑھتی ہے، مخفی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، انسانی عقل فروغ پاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی قوت علم ہے۔ مسلم معاشرے میں علم اور قوم یہ لازم و ملزوم ہے۔ کوئی قوم علم کے بغیر عظیم نہیں بن سکتی۔ علم قدرت کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز قوت ہے، ایک سر حفاظت ہے، ایک نسخہ رفت ہے، ایک طریق عظمت ہے، ایک منہج
سطوت ہے، علم کی قوت نے دنیا کو سمیٹ دیا ہے۔ آج ہر انسان دنیا کے ہر انسان سے رابطے میں ہے اور مسلسل ملاقات میں ہے، اور اس سے مسلسل رابطے کی سہولت ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج گلوبل ولیج دنیا کو انسان اسی طرح جانتا ہے جیسے اپنے گاؤں کے ہر فرد کو جانتا ہے۔ یہ سب علم کا کمال ہے اور علم کا نتیجہ ہے۔ جو فرد اور قوم علم میں امام ہے وہ زمانے کی امام اور لیڈر ہے۔ آج کا جی سی یونیورسٹی کا کانوکیشن یہاں کے طلباء اور طالبات کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی قوم کے جہان تازہ کو علم کے افکار تازہ سے عظیم بناؤ۔ اقوام عالم میں اپنی قوم کو جلیل اور عظیم قوم بناؤ، اور مصور پاکستان کی فکر کو اپنے وجودوں میں اور اس قوم میں اور اس معاشرے میں عملی طور پر نافذ کرو کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے۔ جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا، جو ہر نفس سے کرے عمر جاویداں پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب